ان تین آیتوں پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ممبر چھوڑ کر جب اپنی گاڑی تک پہنچوں تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ آپ سب کے سینے کو مدینہ بنا چکے ہوں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا سورہ ہے، اور 95 نمبر آیت، 95 نمبر آیت، پھر 96 نمبر آیت، اور پھر 97 نمبر آیت۔ ارشاد ہوا قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ایک آیت پوری ہو گئی جناب، اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دو آیتیں ہو گئی جناب، دو آیتیں آپ نے سن لی بادشاہ۔ تیسری آیت شروع کرتے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تین آیتیں آپ نے سماعت کر لیں۔ اب میں نے بیٹھ کے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا تھا تاکہ آپ کے سامنے آیتیں بھی آ جائیں اور ترجمہ بھی آ جائے، پھر اس پر ہم تھوڑا سا غور کر لیں گے۔ دو دفعہ یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے، ایک دفعہ سورہ نساء میں ہے اور ایک دفعہ سورہ محمد میں ہے۔ آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، معنی یہ ہے کہ کیا یہ بندے قرآن پہ غور نہیں کرتے، یعنی قرآن پہ تدبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ تدبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ لفظ تدبر میں جو لفظ ہے وہ ہے دبر۔ دبر کا معنی ہوتا ہے کسی جانور کی پونچھ، اسے دبر کہتے ہیں، یعنی اس کا اینڈ، یعنی اس کی بیک سائڈ، پشت۔ دبر کا معنی ہوتا ہے پشت، بیک۔ میرا اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، میرے بندے اسے پڑھ کے جو میں اللہ نے اس کے پیچھے کائنات بند کی ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائٹینک نامی ایک جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا تھا۔ کیوں ڈوبا تھا؟ کیپٹن کو ایک چھوٹی سی چٹان نظر آئی تھی اوپر سے، اس نے سمجھا تھا کہ یہ چٹان جتنا میرا صوفہ ہے صرف اتنی ہے، لیکن وہ اندر سے ایک مسجد کی بلڈنگ سے بھی بڑی تھی۔ جہاز کو اس نے اندر سے چیرا تھا، یعنی اس نے اندر غور نہیں کیا۔ افلا یتدبرون القرآن، اس کو پڑھو، اور جو میں اللہ نے اس کے پیچھے کائنات بند کی ہے اس تک پہنچو۔ تو یہ تین آیتیں ہیں، اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو ہم غوطہ لگائیں اور غوطہ لگا کر اس میں سے کچھ تلاش کریں کہ کون کون سے جواہرات ہیں، کون کون سا خزانہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اس میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، ارشاد ہوا کل، محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان سے اعلان کرو، صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ اب ساری گفتگو اس لفظ پر ہوگی، موضوع یہ ہو گیا آج کا، اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملۃ ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ کون ابراہیم؟ حنیفہ۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ساری کائنات جو شرک سے بھری پڑی تھی
اس کائنات سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ سے جڑنے والی ذات کا نام ابراہیم ہے۔ اب فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ سچا ہے، ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہ پہلا معنی ہے اس آیت کے ان لفظوں کا، یہ پہلا معنی کیا کہ نبی مشرک نہیں تھے۔ لیکن جب میں لفظ من پر غور کرتا ہوں، وا اور ما نہیں، کانا تھے، من میں سے، مشرکین مشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی ان کی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا۔ نہیں، اب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے سورہ بقرہ کی طرف پڑھوں گا، یہ دوسرا سورہ ہے۔ میں 126 نمبر آیت لوں گا، 127 نمبر آیت لوں گا، 128 نمبر آیت لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے چھوٹے دادا اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ان دونوں کا دعا کا ارادہ ہوا، تو باپ بیٹے نے مشورہ کیا کہ بھائی دعا مانگ لیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ جو مانگ رہا تھا وہ بھی نبی تھا، جو آمین کہہ رہے تھے وہ بھی نبی تھے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی کہ ربنا تقبل منا، مانا ہے اے پالنے والے قبول کر ہم سے، قبول کر، قبول کر۔ دیکھیں سیالکوٹ والو، دعا تو یہاں سے شروع ہوئی نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ دعا تو یہاں سے شروع ہوئی نا، لیکن دعا شروع کرنے سے پہلے خلیل نے کہا تقبل منا، قبول کر۔ نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے صدقے اللہ حضور کے کسی امتی کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ اوے اللہ دی قسمیں، اوے جدوں تسی انج چک دیو نا ہاتھ، اللہ رد نہیں کرتا۔ اے وکھری گل ہے کہ اگر کوئی بچہ حیضے دی حالت چکے اماں مینوں پائے کھوا نان دے نال، نان نال مینوں پائے کھوا، حالانکہ حیضہ ہویا ہوئے، ماں ان دی گل نوں رد نہیں کردی پر دیندی کھچڑی ہے۔ بھائی حیضے دے وچ پائے تے نہیں نہ دیتے جائیں گے، کی ملے گی؟ کھچڑی۔ جدوں تسی بھی انج چک دیو نا ہاتھ تے او رد نہیں کردا، لیکن تسی جدوں حیضے دی حالت وچ اودے کولوں پائے مانگ دیو نا، او کئی ماواں نالوں ود کرن والا پیار رب دے دیندا ہے پر دیندا کھچڑی ہے۔ اچھا اگر وہ کھچڑی بھی نہ دے تے پھر بھی انہوں ضائع نہیں کردا، وہ اے دے بدلے نعم البدل میدان محشر دے اندر اے دا اجر دے دیندا ہے۔ اے دا مطلب ہے ہاتھ اٹھے مومن دے ضائع نہیں کردا۔ کون؟ کیوں؟ حضور دا غلام ہے نا، حضور دے غلام دے ہاتھ اٹھے ہوئے او ضائع نہیں کردا۔ اگر اس محمد بادشاہ میدانی قیامت والے دن ساڑھے ورگے غریباں واسطے آپ ہاتھ چک لے پھر کیویں ضائع کرے گا؟ ربنا تقبل منا، حضرت ابراہیم نے کہا پالنے والے قبول کر، قبول کر۔ بھائی دیکھیں، ایک دعا کا اصول ہمارے ہاں، ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے کہ ہم قبولیت کی سند پہلے لیں اور دعا بعد میں مانگیں، نہیں، ہم سند نہیں لے سکتے قبولیت کی، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا کام ہے دعا مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ یار ہے۔ بھائی پیر جی آپ کا کوئی موت کے دور مرید ہوگا نا جی، وہ تے آکھے گا سرکار ہے گل حضور انج، حضور انج کریے، سرکار منت ہے سرکار، حضور مہربانی کرو، سرکار مہربانی کرو، سرکار مہربانی کرو۔ ہن میں تواڈی گل نہیں کردا، میرا کوئی بچپن دا یار آ جائے چھوٹے ہوندیاں دا،
وہ مینوں آ کے انج نہیں آکھے گا شاہ جی تہاڈی مہربانی اللہ واسطے انج کریے وہ میری سنگی تے نوں رکھ کے آکھے گا میں گل تاں کرنی ہے جے تو منے تے پتہ چلا یاروں کا لہجہ اور ہوتا ہے، یہ خلیل کا لہجہ ہے، ابھی دعا نہیں مانگی قبولیت کی سند پہلے لے رہے ہیں۔ بھائی میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں یہ خلیلوں کا لہجہ ہے، یاروں کا، یہ یاروں کا لہجہ ہے، خلیل کا لہجہ ہے کہ قبولیت کی سند پہلے لیتے ہیں دعا بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن یار مانگ تو لیا نا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا تو کہا، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ تو کہا، ذریتنا امتا مسلمتا لک تو کہا، مانگا تو صحیح ہے نا۔ قبولیت کی سند پہلے لے کر پھر بھی جو مانگ کر لے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اس قرآن کی قسم ایک دفعہ بھی محمد نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ کعبے کو قبلہ کر، صرف پلک ہلتی تھی، پلک، صرف پلک ہلتی تھی، پلک نہیں۔ آپ نے کہنا ہے تو میں نے آیت پڑھنی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محمد تو اپنی زبان سے نہیں فرما رہا، صرف تیری پلک ہلی ہم نے کعبے کو قبلہ کیا۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ جو مانگ کر لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو زبان بھی نہ ہلائے اور مل جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو مانگا کیا؟ فرمایا من ذریت امتا مسلمتا لک، میری اولاد میں سے ایک گروہ ہمیں مسلمان چاہیے، اور اس مسلمان گروہ میں سے وبعث فیہم رسولا، اس مسلمان گروہ میں سے مجھے آمینہ کا لال چاہیے۔ پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے قل صدق اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ خدا سچا ہے، یا تو اللہ کو جھوٹا مانو یا مانو کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ مومن نہ ہو۔ ایک دفعہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اور یا تو خدا کو جھوٹا مانو، لیکن اگر خدا کو سچا مانتے ہو پھر مانو کہ کسی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کی ماں مومن نہ ہو، جس کا باپ مومن نہ ہو۔ صبح 8 بجے جدوں تہاڈی کوٹھی دے گیٹ اگے دودھی آوندا ہے نا تے تسی کار رولا پا چھڑدے ہو، پانڈا صاف لیاؤ دودھ رکھنا ہے، پانڈا صاف لیاؤ دودھ رکھنا ہے، صاف اور پاک برتن لائیں، دودھ رکھنا ہے۔ اگر برتن گندا ہوا تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ بھینس کے تھنوں میں سے نکلنے والے دودھ کو رکھنے کے لیے آپ کو اتنا صاف برتن چاہیے، اللہ کو محمد کا نور رکھنے کے لیے کیسا برتن چاہیے؟ اللہ سچا ہے، کیا اس کا سچ ہے اللہ کا کہ نبیوں کے ماں باپ مشرک؟ اونچی بولو۔ آیت پوری ہو گئی، ایک پیغام مل گیا، اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ان شک نہ کرے آج، اولا پہلا ہے، پہلا نمبر ہے اس کا نمبر پہلا ہے۔ میرے گھر پیچھے بھی آنے والے ہیں لیکن اس کا نمبر پہلا ہے۔ رکیے گا میرے سرداروں، میں سورہ الحج کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ 22واں سورہ ہے، رکھیں جی اس کو سامنے، یہ 22واں سورہ ہے، اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ، اور از محمد جی آپ کو یاد ہے نا، بوّأنا ہم نے چنا مکانہ زمین کو، لابراہیم آپ کے دادا سے کہا، البیت یہاں میرا گھر بنا دو۔ آپ کو یاد ہے
حبیب جب ہم نے زمین کا ٹکڑا چن کے آپ کے دادا سے کہا تھا یہاں میرا گھر بنا دو محمد جی، آپ کو یاد ہے نا جب میں نے نہیں زمین چنی، ہم نے چنی تھی کعبے کی، اور ہم نے چن کر تیرے دادا سے کہا تھا کہ یہاں ہمارا گھر بنا دو۔ یہ میرا اللہ تیرا ابراہیم مستری ہے، کوئی انجینئر ہے ابراہیم؟ فرمایا نہیں، نبی ہے، پروردگار نبی ہے، تو کسی انجینئر سے بنوا اپنا گھر، تو نبی سے بنوا رہا ہے۔ فرمایا خبردار، میرا ہے، کوئی غیر نہیں بنائے گا، میرا ہے، وہ اول ہے اور اسے نبی بنائے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو میرا ہو اسے میں چنتا ہوں، نبی سے بنواتا ہوں۔ خبردار، جو میرا ہو اسے میں چنتا ہوں، نبی سے بنواتا ہوں۔ آج پتہ چلا کہ جو اول تھا اس کا نام ابو بکر تھا، اسے بندوں نے نہیں چنا، خدا نے چنا۔ محمد نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا خدا چن رہا ہے، نبی بنا رہا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، شک نہ کرنا۔ بیٹا آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شک نہ کرنا، بے شک پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے، اچھا یہ جو لام ہے نا، یہ جو لام ہے نا، یہ لام پینسل ہے یہاں پہ، میں سگنل دے رہا ہوں آپ کو، ذرا یہ دیکھیے گا، یہ جو لام ہے نا میں نے نشان لگا دیا۔ بھائی اگر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ للہ رب العالمین، یہ جو لام ہے نا للہ میں، اس لام جارہ کہتے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مدخل، آپ نے تو پڑھا ہوگا نا جی، لام جارہ۔ یہ جو الحمدللہ للہ میں جو لام ہے نا اسے لام جارہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، فور کے لیے، لام جارہ کے لیے۔ اچھا یہ جو لام ہے نا لقد خلقنا الانسان میں لام ہے، لقد میں لام، اسے لام تاکید کہتے ہیں، لام تاکید۔ اس کا معنی ہوتا ہے شک نہ کرنا، لام کا معنی ہے شک نہ کرنا۔ اچھا فَلْيَعْبُدُونَ میں جو لام ہے اسے لام جازمہ کہتے ہیں، اس لام کا معنی ہے چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں، چاہیے، لام کا معنی چاہیے۔ اچھا ایک لام تعلیل ہے، لِيَبْلُوَكُمْ میں جو لام ہے نا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، لِيَبْلُوَكُمْ میں جو لام ہے اسے لام تعلیل کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ میں تمہارا امتحان لوں۔ لام کا معنی ہے تاکہ، لام کا معنی ہے کے لیے، لام کا معنی ہے چاہیے، لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا۔ اچھا ایک لام ہے اسے لام امر کہتے ہیں، ایک لام ہے اسے لام بود کہتے ہیں۔ یہ جو لام ہے نا، یہ لام کیا ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے قرآن حکیم کی آیتیں ممبر چھوڑنا ہے تو آپ تک پہنچا دینی ہے۔ اسے لام انتفاع یعنی لام نافع کہتے ہیں، لام نافع، نفع دینے والا لام۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ لام نافع ہے، معنی یہ ہے کہ شک نہ کرنا، روئے زمین پر خدا کا یہ پہلا گھر انسانیت کو نفع دینے والا ہے، انسانیت کو، یہ انسانیت کے نفع کے لیے گھر ہے، انسانیت کے نفع کے لیے۔ میں نے 2 + 2 = 4 کی طرح، میتھمیٹکس کی طرح اس آیت کے ان لفظوں کا ٹرانسلیشن میدان میں رکھ دیا۔ اٹھاؤ کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو مجھے بتاؤ کہ جو کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا، رسول نفع نہیں دے سکتا، ولی نفع نہیں دے سکتا، علی نفع نہیں دے سکتا، اسے کہنا کبھی کبھی پتھر بھی نفع دیتے ہیں۔ نہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کعبہ پتھر ہی ہے نا یار، کعبہ کیا ہے بھائی؟
پتھر ہے نا بھائی. کعبہ کیا ہے بھائی؟ گارے اور پتھر کا بنا ہوا کعبہ ہے نا. تو پھر اس کے بعد اگر میں طواف کرتا ہوں تو اس پتھر کا طواف کرتا ہوں, قدرت کہتا ہے وہی نفع ہوگا, اس میں تیرے لیے نفع ہے اس میں. اچھا ایک طواف پورا ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا رک جا, ابھی نہیں اگلا شروع کرنا, پہلے ایک پتھر ہے اسے چوم لو. اللہ آپ کو لے جائے نا یار, میرا رمضان وہاں گزرا ہے, مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. رک جا, اگلا طواف نہیں کرنا, پہلے ایک دوسرا پتھر ہے اسے چوم. اچھا میں نے چوم لیا, اب کہا بھی 7 چکر لگاؤ, ہر چکر پہ چومنا ہے. 7 دفعہ چوم کر جو میں فارغ ہوا تو آواز رک جا, یہاں ایک پتھر ہے اس پہ 2 نفل پڑھ سجدہ کر. اچھا پھر میں نے وہ سجدہ کر لیا, 2 نفل پڑھ لیے, تو میں واپس آنے لگا تو کہیں رک جا, قبول نہیں ہوگا, 2 پہاڑ ہیں وہ بھی پتھروں کے ہیں, ان پر دوڑ لگا. یار حد ہو گئی ہے. ایک 3 پتھر کے پلر لگے ہوئے ہیں, پتھر اٹھا کے پتھروں کو پتھروں سے مارو تو یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا نفع ہے. کیا ہے؟ لے یہاں نبیوں کو نفع نہیں مانتے. یہ تیرا کعبہ سبزی منڈی ہے جس میں نفع ہے. تیرا کعبہ غلہ منڈی ہے, کنک کی منڈی ہے. تیرا کعبہ سٹاک مارکیٹ ہے, یہاں کوئی یونیورسٹی ہے, یہاں کوئی قومی اسمبلی ہے, یہاں کوئی صوبائی اسمبلی ہے, کوئی سیاسی نفع ہے, کوئی تعلیمی نفع ہے, کوئی دولت کا نفع ہے. فرمایا خاموش, میرا گھر ہے اس میں نفع ہے. پروردگار یہاں بندے نبیوں کا نفع نہیں مان رہے, تو پتھروں کا نفع منوا رہا ہے. اور فرمایا مجھے مانتے ہو, مجھے اگر مانتے ہو تو پھر میری بھی مانو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے وہ مجھے تو مان رہے نہیں. میں سورہ عاشورہ پڑھتا ہوں, یہ 42واں سورہ ہے, شاید میں بات آپ کو واضح کر سکوں. فرمایا یہبو لمن یشاء اناسا و یہبو لمن یشاء ذکورا. بیٹیاں بیٹے دینے والا نا اللہ ہے, بیٹیاں بیٹے دینے والا. اب کون دیتا ہے بیٹیاں بیٹے؟ اللہ. یہ ہے اللہ کو ماننا. لیکن وہی اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. شک نہ کرنا میں بیٹیاں بیٹے ماں اور باپ کے وسیلے سے دیتا ہوں. اب اگر کسی نے یہ تو مان لیا کہ خدا دیتا ہے بیٹے بیٹیاں, اور کہے نہیں ماں باپ کا کچھ نہیں ہے بس خدا ہی دیتا ہے, تو اس نے اصل میں خدا کا انکار کیا. اللہ کہتا ہے اگر مجھے مانتے ہو تو پھر میرے قانون کو بھی مانو. مانو کہ نفع نقصان کا مالک خدا ہے, لیکن قانون یہ ہے اگر کسی پتھر میں کہہ دے تو وہ بھی دیتا ہے. اگر کسی پتھر میں کہہ دے تو وہ بھی نفع ہے. یہاں تک بات ہو گئی ہے. اچھا للذی ببکہ, یہ کعبہ بکہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام یاد آ گئے. فرماتے ہیں کہ سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں, سارا شہر مکہ ہے, جہاں حرم ہے وہ بکہ ہے. سارا شہر مکہ ہے اور جہاں حرم ہے وہ. اچھا بکہ کے مفاہیم اگر میں کرنا شروع کروں تو گھنٹہ لگ سکتا ہے. ایک لفظ ہے آہو بکا. آہو بکا معنی کیا ہے؟ رونا دھونا, گریہ داری, آنسو آ جانا. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا, آدم کے بھی آئے تھے, اور آدم سے قیامت تک بھی اس کی نسل کے آتے رہیں گے. یہ کعبے کا فیض ہے. کعبے کا پہلا فیض انسانیت کے لیے نفع, کعبے کا دوسرا فیض آنسو نکلنا. ہاں کعبے کا دوسرا فیض. بکہ کا ایک معنی ہوتا ہے گردن توڑ دینا. اگر کوئی ظالم حکمران بری نظر سے کعبے کی طرف دیکھے تو گردن توڑ دینا بکہ کہلاتا ہے. گردن توڑ دینا. میرا خیال ہے آپ نہیں پہنچ پا رہے, میں عرض کرتا ہوں الم تر کیف فعل ربک باصحاب. لو جی کعبے کا تیسرا فیض ہے, اگر کوئی میلی نظر کرے تو گردن توڑ دے گا. شک نہ کرنا اللہ سچا ہے. اچھا آگے چلیں جی. للذی بس کافی ہے بکہ کا معنی, اتنی کافی ہے جناب. مبارکہ,
کعبہ برکت والا ہے، کعبہ برکت والا ہے، کعبہ برکت کیا ہوتا ہے؟ اتنے کو جو اتنا کرے نا، نہیں میں سمجھا پا رہا تو کوئی نہیں، میں آسان کرتا ہوں. ایک نماز جہاں باجماعت پڑھی جائے بدلے میں 27 لاکھ ملیں، اسے کعبہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ برکت. بولو یہ کیا ہے؟ برکت. برکت کا پہلا معنی کیا کیا آپ نے؟ کثرت، چوکھا ہو گیا ہے. برکت کا اگلا معنی ہے دوام ہونا، دوام ہونا، ہمیشگی ہونا، پرماننٹلی ہونا. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی روئے زمین کے چاروں کونوں سے جس کی طرف سجدہ ہمیشہ جاری رہے اسے کعبہ کہتے ہیں. یہ دوام کس میں ہے؟ کعبے میں ہے. اچھا، برکت کا اگلا معنی یوں کر لیں، ساری زندگی کا گناہگار گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ کر کے جب پہلی نظر کعبے پہ ڈالے پچھلے سارے معاف ہو جائیں، اسے برکت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں. پتہ چلا بخشش ہے کعبے میں بھائی. سخی شاہ نے مغفرت لکھ لیا، آپ بخشش لکھیں جناب. اب آپ نے جو مغفرت لکھا، میں ذرا مغفرت کی بات کر لوں. میم غین فا اور را، میم غین فا اور را، یہ مغفرت کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ ہے، والد صاحب ہے. مغفر، مغفر کا ایک معنی ہوتا ہے اس طرح کر کے نا کس سے چادر پا دیو، اے مغفر ہے، ڈھانپ دیو، پردہ پا دیو. کعبہ وہ جگہ ہے جہاں گناہوں پہ پردہ آ جاتا ہے.